یوسف صاحب، ظاہر ہے پاکستان 79 برس کا ہوا، اور جب ہم اپنی ذاتی زندگی میں 1 برس آگے جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری عمر کم ہو گئی ہے، لیکن جب ہم قومی زندگی میں 1 برس آگے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی اور ہماری عمر لمبی ہو گئی ہے۔ پاکستان آج جہاں پہ کھڑا ہے، کیا یہی توقع، یہی خواب تھا، یا جس رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اس رفتار سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اپنی منزل پا لے گا؟ دیکھیں، یہ تو وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اقبال کا جو ویژن تھا یا ان کی جو سوچ تھی، ہم تو اس کے کبھی نزدیک بھی نہیں گئے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ویژن سے اور بھی دور ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بالکل نہ یہ وہ پاکستان بنا، اور نہ ہی یا اس کو وہ پاکستان بننے دیا گیا۔ بنیادی وجہ کیا رہی؟ کہاں پہ کمی ہے؟ آپ اپنی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو سارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا جو سبب ہے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ پاکستان کو تو ایک ایسا ایک مملکت بننی تھی جو تمام دنیا بھر کے مسلمان ممالک کے لیے ایک ایگزامپل ہونا تھا۔ جمہوریت سے یہ ملک مارکہ وجود میں آیا، اور اس کے بعد پھر جو ہوا اس ملک میں، وہ کسی سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ دن بھر ہم سنتے ہیں، مختلف لوگوں کی آراء آتی ہیں اس سلسلے میں۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کا سوچا تھا یا جن لوگوں نے جدوجہد کی تھی اس ملک کو بنانے کی، ان کا ویژن تو کبھی آپ نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا، بلکہ اب تو حال یہ ہے کہ جو اقبالیات یا قائد اعظم کے فرمان یا قائد اعظم کی جو سوچ تھی، اس کو تو بالکل آپ کے جو بچے جو اسکولوں اور کالجوں میں جاتے ہیں ان کے سلیبس سے ختم ہی کر دیا گیا ہے آلموسٹ۔ اقبال کو ایک عام شاعر کی طرح پڑھایا جاتا ہے، قائد اعظم کی بس یہی ہے کہ پاکستان ڈے آتا ہے یا قائد اعظم کی سالگرہ آتی ہے یا اقبال ڈے آتا ہے تو ایک آج تقریر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو نوجوان نسل ہے ان کو نہ اپنی شناخت کا پتہ ہے، ان کو نہ یہ پتہ ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، کیا وجہ تھی پاکستان بنانے کی، اور یہ اس کی پاکستان کا جو نظریہ تھا وہ کیا تھا۔ اچھا، آپ نے جب بہت ہی تک آپ اپنے نوجوانوں میں، اپنے بچوں میں، یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک نیشنل آئیڈینٹی ہوتی ہے، آپ کے جو بچے ہیں آپ ان کو ان کی ایک ان کو آپ ان کی تعلیم میں شامل ہوتا ہے تو تبھی قومیں بنتی ہیں۔ اگر ایک قوم جو ہے وہ اپنا نظریہ ہی بھول جائے، کیونکہ ہم ایک نظریاتی ملک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے کوئی یہاں کوئی جیوگرافی کی وجہ سے تو یہ دو ملک نہیں بنے تھے۔ بالکل یہ جو یہ تو لائن کھینچی گئی تھی، یہ تو لائن بنائی گئی تھی، اور یہ ٹوٹلی ایک نظریاتی۔ یوسف صلاح الدین صاحب، جو باتیں آپ نے سنی دوسرے 2 پینلسٹ کی، اور آپ خود بھی بات کر رہے تھے کہ ہم نظریاتی طور پر اس سفر سے، اس رستے سے کہیں ہٹ گئے جہاں پہ وہ منزل کھڑی تھی، جس منزل کو ہم کہتے ہیں وہ سحر ابھی نہیں آئی، یا جو اقبال کا تصور تھا۔ تو یہ غلطی کیا واقعی اشرافیہ کی ہے، جس اشرافیہ کی طرف طاہر صاحب اشارہ کر رہے ہیں، جس میں سیاستدان بھی ہیں، جس میں دانشور بھی ہیں، جس میں طاقت کے جتنے بھی طبقات ہیں وہ سارے شامل ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اجتماعی طور پر ہم سارے ہی ناکامی میں شریک ہیں؟ نہیں، دیکھیں، میں بالکل اگری کرتا ہوں جو بات شاہ صاحب نے کی، جو پروفیسر صاحب نے بات کی، بالکل صحیح ہے۔ وہ اسی بات کا ہی ایک اس کو آگے انہوں نے بڑھایا ہے۔ تو یہ بالکل ہماری اشرافیہ کی یہ دے آر ٹو بلیم۔ بات یہ ہے کہ آپ کے جو نوجوان ہیں، اگر آج ان میں یہ ڈسپیئر ہے یا ان میں آپ یہی دیکھیے پاکستان میں، مجھے نہیں پتا کہ باقی صوبوں میں کیا حال ہے، پنجاب میں میں دیکھتا ہوں، لاہور میں میں دیکھتا ہوں فار انسٹنس کہ جتنی کتابوں کی دکانیں تھیں وہ آلموسٹ 80% جو ہیں وہ دکانیں بند ہو گئی ہیں۔ ایک زمانے میں ہم جب بچے تھے یا ہم جب when we were growing up تو ہمارا تو یہ جو مین چیز تھی وہ یہی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے ہم کوئی کتاب اٹھا لیتے تھے اور ہم پڑھتے تھے۔ اور نالج صرف وہ نہیں ہے کہ جو آپ کو صرف اسکولوں میں ملتی ہے، جو آپ اپنی اسکول کے جو آپ کے سلیبس ہیں، اس کے علاوہ بھی شوق تھا۔ تو یہ میں دیکھیں جو
شاہ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس یہ بہت بڑا ایک ایک ایسٹ ہے یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں ہمارے نوجوان ہیں، لیکن ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہی نہیں ہے، ان کو کوئی آگے کو لے جانے والا ہی نہیں ہے، ان کو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری اپنے کلچر میں، ہمارے اپنے مذہب میں سب سے بڑی بات ادب تھی۔ اب آج کل کے نوجوان میں وہ ادب ہی نہیں رہا، کوئی کسی نے ان کو سکھایا ہی نہیں کہ یو نو کہ جیسے اقبال کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ سو یہ ہمیں بیسکلی جو ہماری جو ینگ جنریشن جو اسکولوں میں جاتی ہے پھر پڑھ کے آگے نکلتی ہے، وہی ان کو شروع سے ہی صحیح راستے پہ آپ یوسف صاحب ظاہر ہے ٹی وی پہ بھی آپ نے ٹی وی پہ بھی ظاہر ہے بڑا عرصہ آپ ابھی بھی آپ کو ہم دیکھتے ہیں مختلف پروگرامز میں، آپ تو ایک بڑا ہی ادبی طریقے کا پروگرام کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو جتنا گلیمرائز کیا گیا بدتمیزی کرنے والے لوگوں کو، اور جتنا بلے بلے اور واہ واہ ہوئی، جو جتنا بد تہذیب تھا اس کا اتنا چرچا تھا، تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی، یا واقعی ہم یہ ریٹنگ اور پھر سوشل میڈیا اور پھر ہم اس چکر میں بالکل ہی ہم نے زوال پذیر ہی کر لیا پورے سماج کو کہ اب ہم بدماشوں کے ساتھ سیلفیاں لینے پہ فخر کرتے ہیں، اب ہم مافیا سے دوستی پہ فخر کرتے ہیں، اب ہم جھوٹ بولنے والے کو برا نہیں سمجھتے اور سچ بولنے والے بیچارے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، منہ چھپا کے ریت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میں آپ سے اس بات پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں صحیح ہیں، اور ابھی تو اس وقت تو یہ بہت ہی اب میری عمر جو ہے آئی ایم آلموسٹ 75 میری عمر ہو گئی ہے، اور میں بہت ہی کئی دفعہ اپنے آپ کو بالکل ہی عجیب محسوس کرتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد، اور شکر ہے کہ میں اندرون شہر جیسی جگہ میں رہتا ہوں جہاں میرے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ سارے تمام کے تمام جو ہیں وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس لوگ ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو پاکستان سے گہری محبت رکھتا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ایلیٹ ہے یا ہماری اشرافیہ ہے یا جو بھی ہے، ان کو پاکستان سے کوئی عقیدت نہیں ہے، ان کو محبت ہی نہیں ہے، عشق ہی نہیں ہے پاکستان سے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب یہ ساری چیز ہوتی ہے، ایک ملک کی جو ایلیٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ برطانیہ میں دیکھیں کہ ان کے جتنے ابھی وہ جو لارڈز تھے یا کنگز تھے یا جتنے ان کے ڈیوکس تھے یا جو بھی تھے، وہ ہمیشہ جب بھی جنگیں ہوتی تھیں تو ان کے جو ان کی فیملی کے ممبرز، ان کے بیٹے، ان کے ہر جگہ وہ اس جنگ میں شامل ہوتے تھے، اور وہ اس میں وہ مارے بھی جاتے تھے اور وہ ہیروز بھی ہوتے تھے۔ تو ہمارے وہاں تو یہ ایک بالکل ہی کسی قسم کی جو میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے اس طرح بات کی کہ میرٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے کوئی جو اور جب ایک میرٹ سسٹم نہیں ہوگا تو آبویسلی ایک ڈسلوژنمنٹ جو لوگوں میں ہوگی وہ تو پیدا ہوگی، اور وہ ضرور ہوگی۔ ہاں، جس اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ جب جس ملک میں خوشحالی ہوگی پھر وہاں تعلیم بھی ہوگی، وہاں ادب بھی ہوگا۔ اب ہاف دا ٹائم جو ہمارے لوگ ہیں وہ تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کو اپنی 2 وقت کی روٹی کی صرف پڑی ہوتی ہے، اور اب تو یہاں تک بھی کئی لوگوں کی حالت ہوگی کہ 2 وقت کی یا 3 وقت کی روٹی تو چھوڑیں، 1 وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی ان کے لیے ان کو تگو داؤ۔ یوسف صاحب، آپ کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں کہ جو سمت ہے کم از کم وہ درست ہو، یا یہ جو جس ایلیٹ کنسنسس کی بات طاہر صاحب کر رہے ہیں وہ آ جائے، یا جمال صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو روٹڈ لوگوں کو فیصلہ ساز اداروں میں آنے کا رستہ ان کو بنا کے دینا چاہیے؟ آپ نے کیونکہ سیاست بھی کی ہے، and I know بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست پہ سارا الزام دینا آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس میں جو پروفیسر صاحب نے بھی بات کی اور شاہ صاحب نے بھی بات کی، میں 100% اس سے اگری کرتا ہوں۔ بالکل یہی طریقہ ہے، یہی راستہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت، قائد اعظم ایک چیز ہمیں باور جو ان کی، اگر آپ ان کی سپیچز پڑھیں پاکستان بننے کے بعد بھی، انہوں نے یہ 2-4 چیزوں سے جو ہمیں بالکل وارن کیا تھا کہ ہمیں جمہوریت کے راستے سے نہیں ہٹنا چاہیے کبھی بھی۔ اقبال بھی یہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ جمہوریت جو ہے، جو پارلیمانی جمہوریت ہے، مے بی دیٹ از ناٹ دا بیسٹ
فارم آف گورنمنٹ، لیکن اس سے بہتر کوئی اور فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے، ہمیں اسی کے اوپر ہی ہمیں چلنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جب تک ایک ایفرٹ نہیں ہوگی، ایفرٹ کوئی ہوگی، کوئی کلیکٹڈ. آپ دیکھیں جب پاکستان بنا ہے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت، آپ جو ہندوستان کا جو حال تھا آپ یہ دیکھیے، اس وقت جب قائد اعظم کے پیچھے جب تمام مسلمان جو ان کے ساتھ، چاہے وہ شیعہ تھے یا سنی تھے یا کوئی اور فقہ سے تعلق رکھتے تھے، یہ سب جب اکٹھے ہو گئے، کسی نے کسی عالم کی یا کسی نے اپنے مولوی کی بات نہیں سنی، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شیعہ ہیں. جب قائد اعظم سے کسی نے ہاں، سوٹ میں ہیں، بہت انگریزی بڑے بولتے عالم ہیں. تھے، ان کو قائد اعظم نے کہا کہ آپ پاکستان کو سپورٹ کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے سپورٹ کروں، آپ تو شیعہ ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا پھر تم گاندھی کو ووٹ دے دینا، وہ بہت بڑا مسلمان یا سنی ہوگا. تو یہ جب آپ اکٹھے ہو گئے، اس وقت یہ حالت تھی کہ کسی نے کچھ نہیں دیکھا، اور ساری قوم اکٹھی ہو گئی. اور آپ نے کیا اچیو کیا؟ آپ نے وہ چیز اچیو کی جو دنیا کے ہسٹری میں اس طرح نہیں کبھی ہوا کہ ایک ملک جو ہمارے کے وجود میں آیا. تو ہمیں سب سے پہلی جو بات ہے کہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے، ہماری سوچ ایک ہونی چاہیے. سندھی کیا، بلوچی کیا، پنجابی کیا، ہم سب بھائی ہیں. وی نیڈ ٹو جو پاکستان کے جو خیر خواہ ہیں، وہ جب بھی کچھ ہوتا ہے، بلوچستان میں کچھ ہوتا ہے یا سندھ میں کچھ ہوتا ہے یا فرنٹیئر میں کچھ ہوتا ہے یا کشمیر میں کچھ ہوتا ہے، تو ان کو دلی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ ہم چار بھائی ہیں، ہمارا بانڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور ہر طریقہ جو ہے جو اسٹیٹ کو اس چیز کے اوپر استعمال کرنا چاہیے. اور چیزوں پہ تو کرتے ہیں، اس پہ بھی تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کام کر کے دیکھیں، شاید کوئی بہتری نظر آ جائے.